ہے کہ جب مولا علی کسی کافر کے سینے پہ سوار ہے اور وہ کافر علی کے چہرے پر لعاب دہن پھینکتا ہے تو فوراً مولا اس کے سینے سے اٹھ جاتے ہیں. تو اسی وقت مسلمانوں نے سوال کیا کہ یا علی، اگر یہ لعاب دہن، اگر یہ حرکت ہمارے ساتھ کرتا تو ہم دوبالہ طاقت سے اس کے سر کو اس کے بدن سے جدا کرتے. لیکن مولا فرماتے ہیں علی وہ ہے جو اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے، جس کا اپنے وجود پر کنٹرول آئے، جس کے اپنے وجود کو، جس نے اپنی خواہشات کو محدود کیا. فرمایا میرے ارادے پر میرا ارادہ نہیں چلتا، میں اپنے ارادے سے، اپنے ارادے پر خدا کے ارادے کو چلاتا ہوں. تبھی تو کہا گیا کہ علی کا چہرہ علی کا نہیں، یہ وجہ اللہ ہے. علی کے ہاتھ علی کے نہیں، ید اللہ ہے. علی کی آنکھیں علی کی نہیں، عین اللہ ہے. کیوں عین اللہ ہے؟ فرمایا تمہاری آنکھیں وہ ہیں جو تمہارا ارادہ سمجھتی ہیں، میری آنکھیں وہ ہیں جو میرا ارادہ سمجھتی ہیں، میرے ہاتھ وہ ہیں جو میرا ارادہ سمجھتے ہیں. آپ کے ہاتھ میرے نہیں، میرے ہاتھ آپ کے نہیں، کیونکہ یہ ہاتھ میرا ارادہ سمجھتے ہیں تبھی میرے بنے. آپ کے ہاتھ آپ کے بنے کیونکہ آپ کا ارادہ سمجھتے ہیں. اس لیے فرمایا علی کی آنکھیں علی کی نہیں، اللہ کی ہیں، کیونکہ یہ آنکھیں خدا کے ارادے کو سمجھتی ہیں، یہ زبان اللہ کے ارادے کو سمجھتی ہے. یہی مقام عبودیت ہے کہ جب میرے مولا کسی کافر کے مقابلے میں جاتے ہیں اور یہ کافر جب علی کے سامنے آتا ہے تو جنگی رزم اور نمائش دکھاتے دکھاتے اس نے اپنی تلوار کو نکالا اور مولا کے سامنے کرتب دکھانے لگا. دکھاتے دکھاتے ہاتھوں سے اس کی تلوار چھوٹ گئی. جیسے تلوار چھوٹی خود کو نہتا پایا. اب سمجھا کہ میرا کام اور کار تمام ہو گیا، کیونکہ علی کے ہاتھ میں تو تلوار تھی. فوراً آنکھوں کو بند کیا کہ بس اب گردن کٹے گی، اب میں مر جاؤں گا. کافی دیر گزری، آنکھوں کو کھولا کہ علی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. فوراً پوچھا اے ابی طالب کے بیٹے، مار کیوں نہیں رہے؟ کہ علی کسی نہتے کو نہیں مارتے. یہ عدل علی کے خلاف ہے، یہ انصاف علی کے خلاف ہے. اگر تیرے ہاتھوں میں تلوار ہوتی تو میں تم سے لڑتا، اب تمہارے ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے. تو کہتا ہے علی ابن ابی طالب، میں نے سنا ہے تیرا باپ بڑا کریم تھا. امام نے کہا میں بھی کریم ہوں، کیونکہ کریم کا بیٹا ہوں. کہ اگر تجھ سے کچھ مانگوں تو عطا کرو گے؟ کہ مانگو. علی نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ لوٹایا نہیں، تو تجھے کیسے لوٹائے گا؟ تو فوراً کہتا ہے کہ اپنی تلوار مجھے دے سکتے ہیں. فوراً مولا علی نے اپنی تلوار کو اس کے قدموں میں پھینکا کہ یہ لے علی کی تلوار. اب جیسے تلوار کو اٹھایا، اب گھمنڈ بڑھا، اب تکبر بڑھا اور کہنے لگا یا علی اب اس تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ امام نے فرمایا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تلوار پہ بھروسہ کر کے تیرے مقابلے میں آیا تھا، وہ اور ہیں جو تلوار کے بھروسے پہ لڑتے آئے ہیں. وہ اور ہیں جو تلوار کے بھروسے پہ لڑتے ہیں. کہ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں. فرمایا میں نے زندگی میں کبھی تلوار پہ بھروسہ نہیں کیا. اگر میں نے بھروسہ کیا تو اپنے رب پہ بھروسہ کیا. اگر وہ بچانے پہ آئے تو تلوار کے بغیر بھی بچا لے. جیسے اس نے مولا کی باتیں سنی، فرمایا اگر تیرا رب ایسا ہے تو ایسے رب پہ میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں. تو جیسے مولا واپس پائے تو لوگوں نے کہا کافر کو مار دیا. کہ گیا تھا تلوار سے اس کے کفر کو اس کو مارنے، لیکن اپنے اخلاق سے اس کے کفر کو قتل کر دیا. جب وجود پر اتنا کنٹرول ہو، فرمایا جب بھروسہ اس رب پہ ہوتا ہے تو ایسا کنٹرول انسان کے وجود میں آتا ہے. تبھی جب یہودی نے میرے مولا کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی تو اسی وقت اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا نبی نے اتنی تبلیغ کی لیکن تو نے کبھی یہ کلمہ نہیں پڑھا، آج تم نے کیا ہوا؟ نہ علی نے کچھ کہا، بس تم نے علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی اور تو کلمہ پڑھنے پر آمادہ ہو گیا. کہتا میں علی کو بہتر جانتا ہوں، یہ وہی علی ہے جس نے خیبر کے دروازے میں ہاتھ ڈالا تھا تو خیبر کا قلعہ ہلنے لگا تھا، جس کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ سارے عرب بھاگ گئے، لیکن یہ واحد جنگجو ہے جو اپنی ٹوٹی ہوئی تلوار سے اپنے مصطفیٰ کا دفاع کر رہا تھا. تو آج یقین نہیں آتا یہ اپنی تلوار نکال کیوں نہیں رہا اور ہاتھوں میں رسیاں ایسے ہے گویا اسے تلوار چلانا نہیں آتی. کہ بس مجھے یقین ہو گیا کہ جہاں سے اس کی شجاعت کا کنٹرول ہے وہیں سے اسی کے صبر کا کنٹرول ہے.
اس کا منبع ایک ہے، اس کی تلوار جہاں سے چلتی ہے وہیں سے اس کا صبر چلتا ہے۔ تو فرمایا جس خدا کا یہ ماننے والا ہے اسی خدا پر میں بھی ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ انسان اپنے وجود پر کنٹرول